آخری عشرہ اور آخری ایام وہ اس پورے کے پورے رمضان المبارک کا عطر اور نچوڑ ہیں۔ اللہ کریم ان گنت اور بے شمار بندوں کی بخشش اور مغفرت اس ماہ مقدس میں فرما دیتے ہیں، اور جیسے جیسے رمضان اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ کے انعامات، رحمتوں کی، برکتوں کی، بخششوں کی اور مغفرتوں کی بارش میں بے انتہا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ اس آخری عشرے میں اللہ کریم نے اس امت کو شب قدر کا تحفہ عطا فرمایا ہے۔ کچھ انعامات اللہ نے صرف اس امت کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں جو اس سے پہلے کسی اور کو اللہ کریم نے عطا نہیں فرمائے، اور ان تحفوں میں عظیم القدر اور بہت بڑا تحفہ یہ لیلۃ القدر کا ہے جو اس امت کے لیے اللہ نے خاص کر رکھا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جو قدر کی رات ہے نا 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ ایک رات کی عبادت کا ثواب اللہ کریم 1000 مہینے کی عبادت سے بھی زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ خیر کا لفظ ہے، اور خیر کا لفظ عربی میں وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جو چیز اس کے مقابلے میں آ رہی ہو اس میں اور اس میں بہت بڑا فرق ہو، تھوڑا بہت نہیں، بہت بڑا فرق ہو، وہاں لفظ خیر آیا کرتا ہے۔ تو قرآن مقدس کی اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ 1000 مہینے اور قدر کی اس رات میں بڑا فرق ہے۔ اتنا فرق ہے جو تمہارے تصور سے زائد ہے۔ جس طریقے سے اللہ کی ذات لامحدود ہے، انسان کے تصور سے بالا ہے، اس امت پر اللہ کی عطا بھی غیر محدود اور ہمارے عقلوں سے، تصورات سے بالا ہے۔ خیر من الف شہر، تو ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہت بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اللہ نے اس کو متعین نہیں فرمایا، اس کی تعیین نہیں فرمائی۔ کیوں؟ اللہ کی عطا اور اللہ کی رحمتیں وہ ایسی ہیں، اور خاص طور پر اس امت کے لیے ایسے ہیں کہ وہاں کوئی گنتی کا پیمانہ کام نہیں کرتا، کوئی پیمانہ وہاں کام نہیں کرتا۔ یہ جو گنتی کے پیمانے ہیں نا، یہ ہمارے لیے، ہم محدود ہیں، انسان محدود ہے نا، انسان کی خیالات محدود ہیں، تصورات محدود ہیں، خواہشات محدود ہیں، انسان کی زندگی محدود ہے، تو ہر چیز انسان کی ایک حد میں رہتی ہے، تو اس حد کو ہم پیمانوں کے ذریعے ناپتے ہیں، عدد کے ذریعے ناپتے ہیں، اور تعداد کے ذریعے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں۔ اللہ لا محدود ہے، اللہ کی کوئی حد نہیں، اللہ کی عطا کی بھی کوئی حد نہیں، اس لیے اس کی رحمتوں کو ناپنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، کوئی پیمانہ نہیں ہے، لا محدود رحمتیں، تو کتنی بہتر ہے اس کی کوئی حد متعین نہیں ہے، بہت بہتر ہے۔ تو ایک رات کی عبادت اللہ نے اس امت کو عطا کی ہے، جس ایک رات کی عبادت کرنے سے اللہ توفیق عطا فرمائے تو نامہ اعمال میں ان گنت بے شمار لا تعداد نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اب اللہ کریم نے اس کو پانے کے لیے ایک عبادت اور عطا فرما دی ہے اس امت کو، جس سے پہلے امتوں کے لیے بھی تھی اور اس امت کے لیے بھی تھی، وہ ہے اعتکاف کی عبادت۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کریم نے ایک خاص حکم عطا فرمایا، وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ وَالسُّجُودِ، کہ تم دونوں میرے بیت اللہ کو، میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے صاف کرو، قیام کرنے والوں کے لیے صاف کرو، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ تو بیت اللہ کی صفائی کا خاص حکم ہے اور بڑی فضیلت ہے، اسی طرح مسجد کی صفائی کا بھی خاص حکم ہے اور بڑی فضیلت ہے۔ تو طواف کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اللہ نے اعتکاف کرنے والوں کا ذکر کیا، تو گویا اعتکاف بھی ایک مستقل عبادت ہے۔ اور پھر جب وہ اس اعتکاف کا تعلق رمضان کے ساتھ آ جائے تو پھر یہ نور علی نور والی بات ہے۔ ایک تو رمضان کی برکتیں اور ساعتیں اور عبادات، اور دوسرا حالت اعتکاف میں تو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی جو جستجو فرمائی، جو تلاش فرمایا، آپ نے اس کے لیے رمضان کا اعتکاف فرمایا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ ابتدا میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شب قدر کی فضیلت تو بتائی گئی، شب قدر کی فضیلت کا علم عطا کیا گیا، لیکن شب قدر کی تعیین کا علم نہیں دیا گیا کہ وہ کب ہے، کن راتوں میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے
رمضان کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا. آپ کے ساتھ صحابہ کرام نے بھی اعتکاف فرمایا. جب 10 دن گزر گئے تو کوئی آپ کو اس سلسلے میں اللہ کی طرف سے نشاندہی نہ اتری. آپ نے دوسرے عشرے کا بھی قیام فرمایا. جب دوسرے عشرے کا آپ نے اعتکاف فرمایا، 20واں روزہ ختم ہوا تو کچھ صحابہ کرام ذاتی ضروریات کی وجہ سے سامان اٹھا کے اپنے گھروں کو جانے لگے کہ اب 20 دن کا اعتکاف تھا، ختم ہو گیا، 10 دن کی نیت کی تھی. وہ جب گھروں کو جانے لگے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اعلان فرمایا اور کہا کہ جن جن لوگوں نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے اب آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت بھی کر لیں کہ اللہ کریم نے اس آخری عشرے میں شب قدر کی فضیلت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا. اور اس کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں یہ مبارک عادت رہی کہ آپ ہمیشہ آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. تو اعتکاف کرنا یہ شب قدر کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، سب سے بڑا سبب ہے، سب سے بڑا ذریعہ ہے. ہر حال میں اللہ تعالیٰ انسان کو شب قدر عطا فرمائیں گے. کیونکہ شب قدر کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی توفیق حاصل ہو جانا. اللہ کی عبادت کی توفیق حاصل ہو جانا، یہ شب قدر کی فضیلت کو پا لینا ہے. اب اگر کوئی آدمی ان تاک راتوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے ایمان اور اخلاص نیت. ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے نا. اگر ایمان خالص نہیں ہے اس میں شرک کی ملاوٹ ہے. ایمان خالص نہیں ہے اس میں اللہ کی صفات اور ذات میں، عبادات میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا گیا تو کوئی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. کچھ بھی اللہ قبول نہیں فرماتا. خالص ایمان ہونا چاہیے. اور مومن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ دوسری شرط یہ ہے کہ جو بھی بندہ عمل کرے اس میں نیت خالص اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے. اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے. اگر اس میں دکھلاوا آ جائے، نمود و نمائش آ جائے، ریاکاری آ جائے تو وہ عمل تباہ و برباد ہو گیا. ایمان اور اخلاص کی بنیاد پر اگر انسان ان تاک راتوں میں سے کوئی عبادت کر لیتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کچھ بھی حصہ عبادت کر لے، پوری رات عبادت کر لے، اس کو شب قدر کی فضیلت مل جائے گی. اب اللہ نے ان 5 راتوں میں کسی ایک کے اندر یہ فضیلت رکھی ہے، لیکن اس کی تعیین ہو، یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ انسان کے اندر شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں، اپنے در پہ آنے کا شوق پیدا کرنا چاہتے ہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے دروازے پہ آتا رہے، ورنہ انسان کی فطرت کیا ہے؟